حضرت بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کے مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، ایک بار وہی اذان سنا دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کھلوایا، اب انکار کرنا ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے بے قابو بے قرار، ہچکیاں بند ہو گئی۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ منبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی منبر دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ یا اللہ، ان جیسی محبت بھی ہمارے دلوں میں بھر دے، آمین ثم آمین۔